پاکستان کو آئین پاکستان کے تحت چلنا ہے. میں نے کئی دفعہ کہا آئین عمرانیہ اس ملک میں نہیں چلے گا, وہ نہیں چل سکتا. اور عمران خان کو آرمی چیف نہیں چاہیے, ایک بزدار چاہیے. یا اگر کسی لیڈر کو مارنے کا پروگرام ہوتا ہے پھر گولیاں ٹانگوں میں نہیں لگتی, اور پھر وہ حملہ آور جو ہے وہ مذہبی جنونی نہیں ہوتا, پھر وہ کوئی اور طرح کے حملہ آور ہوتے ہیں جیسے بے نظیر بھٹو کے لیے ہوئے تھے. بادشاہ ایک فتنہ کریٹ کرنا ہے اس ملک کے اندر, اور وہ فتنہ کاہے کے لیے ہے؟ وہ ایک تعیناتی روکنے کے لیے ہے. وہ تعیناتی تو یہ نہیں روک پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کہ عمران خان صاحب, اب آپ نے دیکھا کہ کل انہوں نے جو ڈیجیٹل لانگ مارچ ہے اس کا اعلان کیا ہے. ڈیجیٹل لانگ مارچ ہوگا, اور جو انقلاب ہے وہ بھی آن لائن جو ہے وہ دستیاب ہوگا. انقلاب آن لائن آئے گا. اور یہ کیوں ضروری ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے کہ جب وہ لانگ مارچ کے لیے یا کسی اس کے لیے نکلے, ان کو لاشوں کی ضرورت پڑتی ہے. کہ آج تک یہ نہیں بتا سکے کہ عمران خان کو گولی لگی ہے, گولی کے فریگمنٹس لگے ہیں, ان کو لگا کیا ہے اور ان کے کتنے زخم ہیں. عمران خان صاحب دوسروں کو تانے مارتے تھے, آپ ایک ہسپتال نہیں بنا سکے جہاں آپ کا علاج ہو سکے. جو بھی ممکنہ اقدامات ہو سکتے ہیں وہ لینے کی بات کی ہے. اور سب سے پہلے پرائم منسٹر جو ہے شہباز شریف صاحب نے اس حوالے سے جو ہے وہ مذمت بھی کی, اور صوبے کے ساتھ جو بھی تعاون کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے گا. لیکن اور ہم نے یقیناً ہم سب تشویش میں مبتلا ہوئے, اور ہم نے دعائے خیر کی کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو کسی ایسے سانحے سے محفوظ رکھے کہ جہاں پر کسی لیڈر کے ساتھ جو ہے ایسا کوئی واقعہ پیش آئے. لیکن ان ریٹرن کیا ہوا؟ ان ریٹرن یہ ہوا کہ چند ہی 2 گھنٹے بعد ہارڈلی جو ہے وہ ایک سیاست شروع ہوئی. جو پی ٹی آئی تیرا ہے کہ ان کو ہر چیز پہ سیاست کرنی ہے, اور وہ لاشیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, وہ زخم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, کسی طرح ان کو ایک قطرہ خون مل جائے اس کے ساتھ بھی وہ کام چلا لیتے ہیں. تو یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ ایک بہت ہی مذموم کوشش کی. عمران خان صاحب کے مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہ عمران خان صاحب کے جو چند زخم تھے چھوٹے چھوٹے, ان کے اوپر سیاست کرنے کی اور ان زخموں کو بیچنے کی ایک بہت مذموم کوشش کی. اور جب ان کے یہ چونکہ ڈیجیٹل دور ہے, میڈیا کا دور ہے, اس میں کوئی چیز چھپائے نہیں چھپ سکتی, کوئی کتنی بھی کوشش کرے نہیں چھپ سکتی. اور جو کچھ وہاں پر ہوا اس واقعے کے دوران, اس تمام کے کلپس اور فوٹیجز جو ہیں وہ میڈیا کے اوپر چلنے شروع ہو گئے تھے. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ میڈیا نے جو ہے اس واقعے کو صحیح طور پر سامنے لانے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا کہ وہاں ہوا کیا. اور پھر ان کے اپنے ایک ورکر نے, ابتسام نامی لڑکا ہے, اس نے اس حملہ آور کو پکڑا اور پکڑ کر جو ہے وہ پولیس کے حوالے کیا. اب یہ بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ اس حملہ آور کو ہی اسی ٹائم پر گھنٹے 2 گھنٹے کے بیچ میں شہباز گل ہو, فلانا ہو, ان سب نے حملہ آور کو پہچاننے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا یہ تو حملہ آور ہی نہیں ہے, یہ تو وہ بندہ ہی نہیں ہے جو وہاں پر جو ہے وہ تھا. وہ اس نے کوئی کوٹ ووٹ پہنا ہوا تھا, ظاہر ہے جب اس کو لوگوں نے مارا یا جب اس کو پکڑا گیا تو وہ اتر گیا ہوگا, مے بی آئی ڈونٹ نو. بہرحال ان کے لوگوں نے خود ہی وہاں اس کو پکڑا, اور وہ ابتسام لڑکا جو ہے وہ خود موجود ہے گراؤنڈ کے اوپر کہ اس نے بتایا کہ یہ وہ آدمی ہے. اور اس آدمی نے ایک اعترافی بیان ریکارڈ کرایا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اعترافی بیان جو ہے قانون کے تحت وہ لینا ضروری ہوتا ہے, لیکن اس کو لیک کرنا ضروری نہیں ہوتا. اب آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, پرویز الہی صاحب کی مرضی کے بغیر وزیر آباد, گجرات, یہ تمام علاقوں کے اندر جو ہے چڑی پر نہیں مار سکتی, اور اونچا سانس نہیں لیا جا سکتا پرویز الہی کی مدد اور آشیرواد کے بغیر. وہ جو ویڈیو بیان ہے وہ لیک ہوا, اس کا بھی سارا جو قصور ہے وہ وفاقی حکومت پہ ڈالا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ 3 لوگ جو ہیں, وزیر اعظم پاکستان, وزیر داخلہ اور ایک جو سرکاری ایک فوجی افسر ہیں, ان کا نام لیا گیا کہ جی وہ اس سازش میں جو ہے وہ انوالو ہیں. اب میں قوم کے سامنے 3-4 بڑے امپورٹنٹ حقائق رکھنا چاہتی ہوں. یہ کیوں ضروری ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے کہ جب وہ لانگ مارچ کے لیے یا کسی اس کے لیے نکلے, ان کو لاشوں کی ضرورت پڑتی ہے. پہلے ارشد شریف کی لاش بیچ رہے تھے, اب عمران خان صاحب. دیکھیے میں اس موقع پر کوئی سخت بات نہیں کرنا چاہتی تھی, جو کلثوم نواز صاحبہ کے ساتھ کیا گیا وہ یاد ہے, آج بھی نہیں بھولے گا.
جو میاں صاحب کی بیماری کے ساتھ انہوں نے مذاق بنایا وہ آج بھی یاد ہے، وہ نہیں بھولے گا، لیکن چند سوالات ہیں جو میں ضرور میڈیا کے توسط سے عام آدمی تک پہنچانا چاہتی ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ان کے اپنے بیان ہی نہیں ملتے، ان کی اپنی گولیوں کی تعداد ہی نہیں ملتی، ان کے اپنے جو ہیں وہ عمران خان کے زخم ہی نہیں ملتے۔ آج تک یہ نہیں بتا سکے کہ عمران خان کو گولی لگی ہے، گولی کے فریگمنٹس لگے ہیں، ان کو لگا کیا ہے اور ان کے کتنے زخم ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں زخم ہے، دوسری طرف پلاسٹر چڑھا دیتے ہیں۔ میں نے چونکہ خود کرمنل لا پڑھا ہوا ہے، جو زخم ہوتا ہے اس کو پلاسٹر تو لگ ہی نہیں سکتا، پہلی بات وہ زخم گل جائے گا، وہ زخم رہ نہیں سکتا۔ یہ جو عمران خان صاحب نے میڈیکو لیگل جو کرایا ہے اس کے اوپر بہت سنگین سوالات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ شرائط ہیں جس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ میڈیکو لیگل کوئی سرکاری ہسپتال میں سرکاری جو ڈیوٹی افسر ہوتا ہے جس کو میڈیکل لیگل آفیسر کہتے ہیں وہ کیا کرتا ہے۔ عمران خان کے کیس میں یاسمین راشد صاحبہ نے جناح ہسپتال سے 3-4 لوگوں کی ٹیم بنائی اور اس ٹیم کو جو ہے وہ لے کر وہ خود شوکت خانم گئی، اور وہاں پر بھی میری اطلاعات کے مطابق اور کچھ میڈیا میں رپورٹ بھی ہوا ہے کہ ایک لیڈی ڈاکٹر جو ہیں ان کو صرف اندر جانے کی اجازت ملی، باقی تمام جو ڈاکٹرز ہیں وہ باہر بیٹھے رہے، کسی کے سامنے وہ میڈیکو لیگل نہیں ہوا۔ پھر عمران خان صاحب کے جو ٹیسٹ ہیں وہ کسی سرکاری ہسپتال سے نہیں ہوئے۔ عمران خان صاحب تو نظام بدلنے آئے تھے نا، عمران خان صاحب دوسروں کو تانے مارتے تھے، آپ ایک ہسپتال نہیں بنا سکے جہاں آپ کا علاج ہو سکے۔ تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کوئی ایک ہسپتال سرکاری جو ہے اور پھر 4 گولیاں لگنے کے بعد ان کا 1-1.5-2 گھنٹے کے اندر لاہور پہنچنا، سٹیبل حالت میں ہونا، یہ واقعی معجزے سے کم نہیں ہے۔ لیکن ان کے لوگ بضد ہیں، وہ لوگ بضد ہیں کہ آپ مان لیں ان کو کوئی گولی نہیں لگی، ان کو کوئی میزائل لگ گیا ہے، کوئی ٹینک توپ کا گولہ لگ گیا ہے۔ اور ابھی جو انہوں نے ایف آئی آر کے اندر جو ایف آئی آر درج کرانے کے لیے جو انہوں نے متن بھیجا ہے میں ابھی آپ کے سامنے وہ بھی ضرور پڑھنا چاہتی ہوں، اس پہ بات کرنی ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب، اب آپ نے دیکھا کہ کل انہوں نے جو ڈیجیٹل لانگ مارچ ہے اس کا اعلان کیا ہے، ڈیجیٹل لانگ مارچ ہوگا، اور جو انقلاب ہے وہ بھی آن لائن جو ہے وہ دستیاب ہوگا، انقلاب آن لائن آئے گا۔ اور عمران خان صاحب کا یہ جو پورا سینیریو ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ 10 سے 14 دن کے اندر اسلام آباد پہنچیں گے۔ آپ ڈیٹ کا اندازہ لگائیے کہ آج سے 10 سے 14 دن کتنی ڈیٹ بنتی ہے۔ عمران خان کا جو قطعی مطلب پاکستان میں الیکشن کے حوالے سے نہیں ہے، وہ مان چکے ہیں کہ الیکشن 10 مہینے کے بعد ہونے جا رہے ہیں۔ اب یہ سارا جو تماشا ہے، ان کے ایم این ایز کی جو ہے وہ آڈیوز آ رہی ہیں کہ فلانی سڑک بند کرو، فلانا ہمیں جو ہے وہ سڑکیں بند کرنی ہے، ہم نے ایک تماشا، ایک فتنہ کریٹ کرنا ہے اس ملک کے اندر۔ اور وہ فتنہ کاہے کے لیے ہے؟ وہ ایک تعیناتی روکنے کے لیے ہے۔ وہ تعیناتی تو یہ نہیں روک پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان کو آئین پاکستان کے تحت چلنا ہے۔ میں نے کئی دفعہ کہا آئین عمرانیہ اس ملک میں نہیں چلے گا، وہ نہیں چل سکتا، اور عمران خان کو آرمی چیف نہیں چاہیے، ایک بزدار چاہیے۔ تو عمران خان صاحب بزدار نہیں لگا کرتے آرمی چیف۔ آرمی چیف ایک ملک کا، ایک فوج کا سربراہ ہوتا ہے، اور اس کو پورے ملک کا سربراہ ہونا ہوتا ہے۔ وہ ویسے لگے گا جو آئین اور قانون کے مطابق طے کیا ہے۔ اور دوسری بات، اب اس کے اندر جو ریسکیو اہلکار ہے رضوان، اس کے آپ نے 2 سٹیٹمنٹس دیکھے ہیں۔ ایک سٹیٹمنٹ اس نے بیچارے نے معصومیت میں، اس میں کسی نے سوال پوچھا، اس نے سچی سچی بتا دیا۔ اس نے کہا کہ ہاں میں نے ڈریسنگ کی تھی، اور جو گھٹنے سے تھوڑا نیچے چھوٹا سا زخم تھا جس کو میں نے ڈریسنگ کی ہے۔ اب اس رضوان کے بیان کو بھی ایک اور بیان آ گیا ہے جس کے اوپر رضوان بیچارہ ظاہر ہے جس پریشر کا وہ شکار ہے، جس طرح سے اس کے ساتھ کیا گیا ہوگا۔ اور مونس علائی صاحب نے بائی دا وے وہ جو اس کا ویڈیو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈالا ہے، جس کے اوپر وہ مکر گیا، وہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں دیکھا، مجھے نہیں پتا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایسی کون سی بات ہے جس کی پردہ داری ہے۔ آپ کو اگر جو یقیناً ہم ماننا چاہتے ہیں آپ کے اوپر اگر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، وہ قاتلانہ حملہ ایک بندہ ایکسپٹ کر رہا ہے، اور ہم آپ کو روکتے تھے، عمران خان صاحب آپ کو روکتے تھے، آپ کو کہا کرتے تھے اس طرف مت جائیں، یہ مذہبی لائن کو ٹچ مت کریں۔ آپ کو اسلامی ٹچ دینے کا شوق ہی بہت ہے، آپ کو ہر بات پہ اسلامی ٹچ دینا ہے، آپ کو ہر وقت شرک کی ایک نئی ڈیفینیشن لے کے آنی ہے جو آپ کو مانے گا جو ہے وہ نہیں مانتا ہے۔ یا اگر کسی لیڈر کو مارنے کا پروگرام ہوتا ہے پھر گولیاں ٹانگوں میں نہیں لگتی، اور پھر وہ حملہ آور جو ہے وہ مذہبی جنونی نہیں ہوتا، پھر وہ کوئی اور طرح کے حملہ آور ہوتے ہیں جیسے بے نظیر بھٹو کے لیے ہوئے تھے۔ اب یہ جو زبیر نیازی صاحب نے 3 پیج کا ان کا ایک اپلیکیشن کا متن انہوں نے جو ہے وہ میرے سامنے آیا ہے۔
اب اس کے اوپر پہلا پیج تو ان کا جو ہے وہ ٹوٹل سیاسی ایف آئی آر. عمران خان بڑے پاپولر ہو گئے, انہوں نے بہت جلسے کر لیے, وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں اس میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کروں گی. میں سیکنڈ پیج جو ہے نا عمران خان صاحب کا, جہاں سے وقوع وہ کہتے ہیں شروع کیسے ہوا. میں چونکہ کرمنل لائر ہوں, اور ہم سب سے پہلے جب کرمنل جو ہے وہ کیس آرگیو کرتے ہیں تو سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ ایف آئی آر ہوتی ہے. اور آج تک عمران خان صاحب اپنی بے اختیاری کا رونا روتے ہیں. میں پہلے بھی میرے پاس, میں وزیر اعظم تھا, میرے پاس اختیار نہیں تھا, لیکن میں چمڑا رہا 4 سال جب تک آپ کو نکالا نہیں گیا. اور اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اختیار نہ ملا میں اگلی دفعہ حکومت نہیں لوں گا. اور اب بھی جو ہے, لیکن وہ پنجاب حکومت میں وہ اختیار نہیں ہے, لیکن وہ چمٹے رہنا چاہتے ہیں, کیونکہ اس کا ہیلی کاپٹر استعمال کرنا ہے, اس کے وسائل استعمال کرنے ہیں, فرا گوگی کے, باجی پنکی کے کیسز ختم کرانے, اور جو ان کے معاملات ہیں زمینوں پہ قبضے کے وہ کرنے ہیں. سو اس لیے وہ پنجاب حکومت جو ہے وہ ان کو رکھنی ہے. اب اس کے اوپر جو میں یہ صرف 3 لائنیں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں, اور ان 3 لائنوں میں ایک چیز کامن ہوگی جو میں آپ کو بتاؤں گی. اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے عمران خان صاحب جو ہے فرنٹ پر پرجوش عوام سے خطاب کے لیے آئے, تو اچانک چیئرمین کو ٹارگٹ کرتے ہوئے انہیں جان سے مار دینے کی نیت سے الزام علیہ ایک نے مسلح پسٹل ہمارا نامعلوم ملزمان جو ہے وہ مسلح آتشی نے قریب آ کر سیدھی فائرنگ شروع کر دی, جو عمران خان کی دائیں ٹانگ کی پنڈلی, دائیں ران اور بائیں ٹانگ پر لگے, جس سے وہ شدید مضروب ہو کے گر پڑے. فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا اور مختلف اطراف سے فائرنگ بدستور جاری رہی. جو فائرنگ کا رخ عمران خان چیئرمین پی ٹی آئی اور کنٹینر پر موجود لوگوں کی جانب رہا, جو شدید فائرنگ کے نتیجے میں احمد چٹھا کی بائیں ٹانگ اور دائیں ٹانگ, محمد یوسف کی بائیں ٹانگ, عمران فاروق کی دائیں ٹانگ پر حملہ آور کے فائر لگے. اب اس تمام چیزوں میں ایک چیز کامن ہے جو ہے ٹانگیں, اور ٹانگوں کے اوپر فائر لگ گئے, اور وہ ٹچ کر کے جو اسلامی ٹچ سے بات شروع ہوتی گولی کے ٹچ پہ آ گئی ہے, اور وہ گولی جو ہے وہ ٹچ کر کے گزر گئی. اب عمران خان صاحب کے جو میڈیکو لیگل انہوں نے کرایا ہے وہ قطعی طور پر کہیں پر بھی قابل قبول نہیں ہے قانون کے تحت, کیونکہ جو کرمنل لا کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ اس کو پورا نہیں کرتا. یہ فرمائشی ایک میڈیکو لیگل کرایا گیا ہے. عمران خان صاحب کو کیا امر مانے ہیں, واقعی ان پہ فائرنگ ہوئی ہے, ہم تو ماننے کو تیار ہیں, یہ خود نہیں ماننے کو تیار نہیں, ان کو خود کوئی شک ہے, ان کو خود کوئی شبہ ہے, یہ نہیں مان رہے کہ عمران خان پہ فائرنگ ہوئی ہے. اور اگر عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تو اس کا سیاسی فائدہ اٹھانے کی بجائے, اس کے اوپر جو ہے وہ سیاست کرنے کی بجائے آپ اس کو اس کی تحقیقات ہونے دیتے, آپ اس کو سامنے آنے دیتے. حقائق سامنے آ جاتے ہیں, نہیں رہتے, رک نہیں سکتے. اور لیکن یہ بضد ہے کہ مجھے اس کے اوپر کھیلنا ہے. عمران خان صاحب پھر کھیل گئے ہیں, پہلے سائفر پہ کھیلے, اس کے بعد جو ہے وہ عوام کے جذبات سے کھیلے, اور آج جو ہے وہ اپنے زخموں پہ کھیل رہے ہیں. زخموں پہ پتہ نہیں کتنے ہیں, مجھے نہیں معلوم, کیونکہ ابھی تک ہم نے تو جو ایک لیگل رپورٹ ہوتی ہے ہم نے نہیں دیکھی, ہمیں نہیں معلوم کتنے زخم ہیں. اور فریگمنٹس ہیں جو ہمیں کہا جاتا ہے, اب فریگمنٹس جو ہیں وہ زخم نہیں ہوتا. اس کے اوپر میں اب کیا کہہ سکتی ہوں. ہاں وہ بھول گیا مجھے, فیصل جاوید کے منہ پہ گولی لگی, یہ میں نہیں کہہ رہی, یقین مانیے میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں, یہ لائن بھی بڑی ضروری ہے, سوری میرے سے سکپ ہو گئی. ہاں, عمر فاروق کی بائیں ٹانگ میں لگا, اس کے بعد دائیں ہاتھ پر لگا, پھر جو ہے وہ ساتھ کھڑے ہوئے سینیٹر فیصل جاوید کے چہرے پر ایک فائر لگا. چہرے پر فائر اللہ نہ کرے کسی کے لگے, چہرے پہ فائر جب لگتا ہے تو اتنا سا زخم یہاں گال پہ نہیں ہوتا, لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ صحت مند ہیں بہت فیصل جاوید صاحب, بہت خون نکلا ان کی, خون کو اللہ کرے ان کی جو جتنی بھی خون کی کمی ہوئی ہے وہ جو ہے وہ جلد از جلد پوری ہو جائے. اور یہ تمام جو معاملات ہیں, اس کے بعد عمران خان صاحب کا جو آج کورٹ کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان صاحب کے اوپر ایف آئی آر کرنے کا جو ہے درج کرنے کا حکم دیا ہے, جو بہت بہتر ہے. ریاست کی مدعیت میں جو ہے وہ عمران خان کے خلاف جو یہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کی ایف آئی آر درج ہونی چاہیے. اور اتنے دنوں جو ڈیلے ہوتی ہے یہ ملزمان کے کام آتی ہے. میں پوچھنا چاہتی ہوں, آپ ملزمان کو فائدہ کیوں دینا چاہتے ہیں؟ اگر واقعی آپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے تو ایف آئی آر میں ڈیلے ملزمان کے ہاتھ میں جائے گی, میڈیکل لیگل کی جتنی ڈسکریپنسیز ہیں وہ ملزمان کے ہاتھ میں جائیں گی. آپ کا جتنا یہ ڈیلے ہے, جتنے یہ آپ معاملات ہیں, یہ سب ملزمان کے حق میں جائیں گے. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو ملزمان سے اتنی محبت کیوں ہے؟
آپ ان کو بچانا کیوں چاہ رہے ہیں؟ آپ اس کی تحقیقات کر کے ملزمان کو سزا کیوں نہیں دلانا چاہتے؟ یا پھر مقصد یہ ہے کہ اس کو استعمال کر کے آپ کو کچھ اور مقاصد حاصل کرنے ہیں جو آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں آپ نے 10 سے 14 دن تک آپ نے اسلام آباد پہنچنا ہے؟ تو یہ جو اسلامی ٹچ کے ساتھ ساتھ اب گولی ٹچ آپ نے دیا ہے، یہ بہت قابل مذمت ہے۔ عمران خان صاحب کی زندگی بہت امپورٹنٹ ہے، ان کے اپنے گھر والوں کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، ان کے سپورٹرز کے لیے اور ملک کے لیے بھی، کیونکہ پاکستان دوبارہ کسی ایسے سانے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ سانحات پہ کھیلنا چھوڑ دیں۔ ہر چیز کھیلنے کے لیے نہیں ہوتی، ہر چیز جو ہے، میں پھر آخری سوال میرا یہ ہے کہ معظم جس کو کہا جاتا ہے، جو ہماری بھی اطلاعات ہیں، میڈیا رپورٹس بھی ہیں، معظم کو جو ہے وہ بڑے بور کی گولی لگی ہے جو اوپر سے چلائی گئی، گارڈ نے چلائی۔ وہ گارڈ آج تک جو ہے وہ شامل تفتیش ہوا؟ کیا وہ اسلحہ جو ہے وہ ابھی تک قبضے میں لیا گیا؟ جس کا جواب ہے نہیں۔ صرف عمران خان کو گولی ٹچ کر دی تو بہت بڑا جو ہے وہ گناہ ہو گیا، ٹھیک ہے، مان لیا، عذاب ہو گیا، لیکن وہ معظم مرا ہے، 3 بچوں کا باپ تھا، اس کو آپ کے گارڈ نے گولی ماری ہے اوپر سے، چونکہ حقائق یہی کہتے ہیں۔ اور اگر نہیں ہے تو وہ اسلحہ اور جو ہے وہ کورابریٹ ہو جائے گا، بڑا آسان ہوتا ہے۔ گولی جو ہے وہ کس اسلحے سے نکلی ہے یہ پتہ لگ جاتا ہوتا ہے رپورٹس کے اندر، اس کو شامل تفتیش ہونے دیں، پتہ چل جائے گا معظم کو گولی کس کی لگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے زخم کو جو ہے وہ ایک زخموں کو ناسور بنا کر آپ اس ملک کی جڑوں میں بیٹھ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ایف آئی آر میں ڈیلے ہے، آج وفاق نے بھی، آپ کی اطلاع کے لیے کہ آج وفاق نے بھی ایک خط لکھا ہے حکومت پنجاب کو، اور اس میں انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ریاست کی مدیریت کے اندر جو ہے وہ فوراً ایف آئی آر درج کی جائے تاکہ تحقیقات کا آغاز ہو سکے۔ ابھی وہ ملزم جتنے دنوں سے ان کے پاس بغیر ایف آئی آر کے ہے وہ بھی اللیگل ہے۔ آپ ملزم کو بغیر ایف آئی آر کے اتنے دن جو ہے ریمانڈ حاصل کیے بغیر آپ نہیں رکھ سکتے، آپ نے رکھا ہوا ہے۔ آپ نے ایک تماشا اور ایک پینک کریٹ کیا ہوا ہے۔ اس طرح آپ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے عمران خان صاحب۔